نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولربك فاصبر صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرہ میں یعنی اعتکاف سے پہلے دو جمعۃ المبارک جن کا اجتماع اور اہتمام یہاں منہاج القرآن پارک میں ہوا تھا، اس میں میں نے دعوت کے تقاضوں پر گفتگو کرتے ہوئے دائی کے لیے کچھ ضروری ہدایات ان پر بیان کیا تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے 4 پرندوں کو ذبح کرنا اور پھر ان کو اپنی طرف بلانا، اس پر فصرہن الیک کہ دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکنوں کو، عوام کو اور اپنے مخاطب کو اپنی ساتھ مانوس کرے اور اپنے اور ان کے درمیان انس کا، محبت کا، باہمی قربت کا رشتہ پیدا کرے. اور اس کے اوپر تفصیل سے بیان کیا تھا. اور دوسرا موضوع جو اسی میں دیا گیا تھا وہ مطالبہ مشاہدہ اور اطمینان قلب. اس میں عروج اور نزول کی ایک بحث تھی جو تصوف میں اور طریقت اور معرفت میں صوفیاء اور عرفاء کے ہاں ہے، اس کی روشنی میں اس نقطے کو واضح کیا. میں اسی دعوت اور دائی کے جو دعوت کے تقاضے اور دائی اچھے دائی کے لیے جو شرائط ہیں، جو ہدایات ہیں، اس کی تربیت کے حوالے سے قرآنی ہدایات، اس موضوع پر کوئی آج تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مگر اب دوسرے ریفرنس کے ساتھ. جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت کا کام لے کے نکلیں اور سوسائٹی میں ایک بڑی تبدیلی اور انقلاب کے خواہش مند ہوں اور وسیع پیمانے پر دعوتی اور تحریکی، تبلیغی اور انقلابی ہمہ جہت اپنی کوششوں کو بروئے کار لائیں، تو اس کے اس سفر میں، دعوت کے اس سفر میں کچھ تقاضے اور ہوتے ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اور ان شرائط پر پورا اترے بغیر کوششیں نتیجہ خیز نہیں ہوتی، ثمر آور نہیں ہوتی. ان میں سے ایک نقطہ جو آج لینا چاہتا ہوں وہ ہے صبر. اور آج جو حوالہ اس صبر کے بیان کے لیے ہے وہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے چند ایک کا ذکر کر رہا ہوں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے عظیم فریضہ کی ادائیگی کے سلسلے میں جو مشکلات، جو رکاوٹیں اور جو مزاحمتیں درپیش ہوتی تھیں، ان کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ حکم صبر دیا. صبر کا وہ حکم جو ایک تو ہے نا عمومی حکم جو تمام مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مگر آج ہم حوالہ دے رہے ہیں صرف اس حکم کا جس کے مخاطب بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اور بذات خود تھے. کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دعوتی جد و جہد میں اور دعوتی زندگی میں صبر کا طریقہ، صبر کا شعار، صبر کا ضابطہ اور صبر کا مقام اپنانے کا حکم دیا.
صاف ظاہر ہے جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بطور خاص بھی ہوتا ہے، پھر اس حکم کا جو میسج ہے وہ آقا علیہ السلام کی امت کو بھی منتقل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی وساطت سے وہ حکم پھر امت کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر پھر امتیوں کے لیے ان کے حال، ان کے منصب، ان کی ذمہ داری اور ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کا اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس سے استنباط کرتے ہوئے، چونکہ حضور علیہ السلام کو بطور داعی اعظم اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، تو پھر آقا علیہ السلام کے توسل سے اب یہ حکم صبر ہر اس داعی کے لیے ہوگا جو حضور علیہ السلام کے عطا کردہ راستے پر گامزن ہے۔ صبر کے حکم کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ صبر نفس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، نفس کی، اسے عجلت کہتے ہیں۔ میں نے جو 4 پرندوں کا ذکر کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں سے ایک پرندے کا، کبوتر کا ذکر کیا اور بتایا تھا کہ اس کے اندر وہ 4 پرندوں سے مراد 4 نفسانی خصائل، یہ 4 نفسانی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک عجلت بھی بتائی تھی کہ نفس کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے عجلت، عجلت پسندی، جلدی پسندی، ہر چیز میں وہ چاہتا ہے کہ جلد ایسا ہو جائے، جلد یہ نتائج آ جائیں، تھوڑی سی تاخیر پر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی عجلت پسندی جو ہے اسے مضطرب کر دیتی ہے، فرسٹریٹ کر دیتی ہے، اور پھر فرسٹریشن کی وجہ سے متزلزل ہونے لگتا ہے، پھر اس کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کے پائے استقامت میں، پائے استقلال میں تزلزل آ جاتا ہے، اور اس کی وہ قوت، وہ عزم و ہمت اور وہ جرت جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ یہ ساری خرابی اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ عجلت سے۔ نفس کی جو ایک خوبی ہے عجلت، کسی بھی کام کے، کسی بھی عمل کے نتائج کو جلد حاصل کرنے کی خواہش کہ فوری ایسا ہو جائے۔ تو اس کو کبوتر کے ساتھ تعبیر کیا گیا تھا کہ اس کے اندر ایک عجلت ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ 4 نفسانی خواہشات یا خصوصیات کو جن میں عجلت بھی ہے ان کو ذبح کر دو۔ تو صبر اس عجلت کا علاج ہے، صبر اس عجلت کا علاج ہے۔ اس صبر پر میں نے کئی بار گفتگو کی، مختلف جہتوں سے، صبر کی اقسام پر، روحانی جہتوں سے، عارفانہ جہتوں سے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقام شہادت اور مقام رضا کے حوالے سے صبر پر بات ہوئی، اولیاء کرام کے مقامات کے حوالے سے بات ہوئی، کئی اینگل سے اس پر بات ہوئی۔ آج اس پر دعوت کے زاویہ نگاہ سے بات ہو رہی ہے۔ کیا؟ دعوت کے زاویہ نگاہ سے کہ جو داعی ہے اسے صبر کی ضرورت کیوں ہے، حکم کیوں ہے؟ سادہ بات ہے، داعی وہ ہوتا ہے جو رات دن محنت کرے۔ جو شخص رات دن محنت نہیں کرتا اور نپے تلے گھنٹے اور نپے تلا وقت مقرر کرتا ہے اور اس کے بعد آرام کی فکر زیادہ کرتا ہے، پھر کہ میں نے اتنی دیر کام کر لیا اب میں نے ریسٹ کرنا ہے، وہ داعی نہیں ہے، نہ وہ کبھی بن سکتا ہے۔ داعی وہ ہے جو اپنا آرام بھی بھول جائے، کیونکہ دعوت یہ منصب انبیاء ہے، کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ کہ تصورات خلط ملط ہو گئے نا، تصورات خلط ملط ہو گئے، یعنی تصور امامت ایک کتنا عظیم منصب تھا، اس سے مراد لیڈرشپ تھی۔ امام امت کے، قوم کے لیڈر کا لقب تھا، اب ہم نے اس کو امام مسجد بنا دیا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو امام صاحب، اور امام صاحب پہ اتار کے لے آئے، امام مسجد بنا دیا،
اور پھر امام مسجد کا جو تصور جس قسم کے لوگ متعین کر دیے، وہ نیچے لاتے لاتے ہم نے اس پورے کے پورے تصور کا جنازہ نکال دیا، امامت نہ رہی۔ میں نے ایک مثال دی ہے، حکمت، تدبر، بصیرت، وزڈم انبیاء کا مقام تھا، ہر پیغمبر کو صاحب علم و حکمت بنایا اور فرمایا جس حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی۔ ہم نے حکمت کو نیچے گراتے 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 آج کل یونانی طبیب حکیم صاحب کے لیے حکمت مختص کر، جو مجونے بنائے گا، شربت بنائے گا، عرق بنائے گا، وہ حکیم ہو گیا، وہ حکمت ہو گئی۔ اب حکمت کا لفظ سنتے ہی ایک خاص پنساری کی دکان، ایک خاص وضع کے حکیم صاحب، پڑی ہوئی پیچھے شربت اور عرق کی بوتلیں، مجونے، پڑیا، وہ پورا ایک تصویر ذہن میں آتی ہے کہ یہ حکمت ہے۔ اب اس کا جو اپنا ایک عظیم تصور تھا اس کی بیک گراؤنڈ میں، تاریخ میں، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب میری بات سمجھے نا، ہم نے تو بدقسمتی سے زوال کے دور میں اپنے تصورات کو بھی بدل ڈالا ہے۔ اب جب وہ کنسیپٹ اور ٹرم کو یوز کرتا ہے، اس لفظ کو سن کر وہ عظیم تصور کی طرف نگاہ نہیں جاتی، وہ جو ہم نے نیچے گرا 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 کے جو تماشا کر دیا وہاں تک چلی جاتی۔ تو یہ ہر انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوا ہے۔ جب سے کسی نے کہا، جب سے معلوم ہوا ہے کہ نااہل بھی ہیں بعد بکف، بعد بکف ایک منصب تھا کہ کوئی ساقی ہے، کوئی میخار ہے کیا؟ کوئی ساقی ہے، کوئی میخار ہے، تو میخار کے لیے کہتے تھے بعد بکف، جام کو ہاتھ میں رکھنا۔ یہ ایک استعاراتی بات ہے، مگر اس کو اس کسی اور تصور میں لیں، مراد اس سے ایک اونچا منصب ہے، مراد اس سے ایک اونچا منصب ہے، اشارہ کیا جا رہا۔ تو جب سے معلوم ہوا ہے کہ نااہل بھی ہیں بعد بکف، کہ جب سے دیکھا ہے کہ نااہلوں نے بھی جام ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں، تو کہتے ہیں ہم کو اب جام اٹھانے سے حیا آتی ہے۔ ہم نے پھر اپنا جام نیچے پھینک کے توڑ دیا ہے، اور اب اپنی طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم بھی جام اٹھائیں، کہ اٹھائیں گے تو نااہلوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ سردار عبد الرب نشتر نے جب اپنی اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا تھا اور ممبرشپ چھوڑ کے اسمبلی سے نکل آیا تھا، اس نے تقریر میں آخری شعر یہ پڑھا اور اسمبلی کی ممبری سے استعفیٰ دے کے باہر آ گیا کہ اب کیا ممبر بن کے بیٹھے۔ یہی حال پیروں کا ہے۔ ہمارے پیر غالب لاہوری صاحب یہی رونا روتے رہتے مطلب سچے اور کھرے اور جھوٹے کی پہچان ختم ہو گئی۔ تو یہ تصورات بدل گئے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح دائی ہے، مبلغ ہے، یہ مناصب جلیلہ ہیں اور مناصب انبیاء ہیں، مناصب نبوت میں سے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف اللہ کا پیغام نازل ہوا ہے، اترا ہے، محبوب اسے پہنچا دیں اسے۔ تو اس سے تبلیغ ایک بڑا اونچا منصب تھا، جو پیغمبرانہ منصب تھا۔ اب تبلیغ کا تصور جو اس وقت ہماری گلیوں میں اور مسجدوں میں اور تبلیغ گاہوں میں اور سوسائٹی میں بن گیا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس منصب کی جو عظمت اور رفعت تھی اور جو سطوت تھی اور جو شوکت تھی، وہ ساری کی ساری اوجھل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب تبلیغ پیغمبرانہ منصب ایک عظیم تناظر میں سمجھ بھی نہیں آتا۔ اب لفظ تبلیغ سنتے ہیں نا، فلاں کیا تبلیغ کرتا ہے، تو اس کے بعد ایک نقشہ آنکھوں میں ابھرتا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سب کی آنکھوں میں ابھرتا ہے کہ نہیں؟ تو یعنی جو تصورات اور جو کنسیپٹس ہمارے ذہنوں میں اس وقت رائج ہو گئے ہیں سوسائٹی میں زوال کی وجہ سے، اس میں اور ان ٹرمز کے پیچھے اصل عظیم تر تصورات جو تھے ان کے درمیان بڑا گیپ آ گیا ہے، بڑا فاصلہ، زمین آسمان کا فاصلہ آ گیا۔
تو جب اس تصور کا نام تو وہی ہے نا جی، اس کا تصور تو وہی ہے، جب اس کا نام لے کر آپ کو اس عظیم کانسیپٹ کی طرف لے جانا پڑتا ہے تو بڑی مشکل سے گویا ایک بحران سے نکالنا پڑتا ہے ذہن کو۔ یہ تصوراتی بحران ہے، فکری بحران ہے، نظری بحران ہے، علمی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے۔ اتنی پستی ہو گئی، اب اسی تناظر میں دعوت کو سمجھ لیں۔ فلاں کیا کام کرتا ہے؟ یہ دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ پٹھان جو مسکین فیض الرحمان صاحب کے صوبے سے جو لوگ آتے ہیں، ٹرکوں پر بیٹھ کدھر جا رہے ہیں جی؟ فلاں کدھر دعوت تبلیغ پر جا رہا ہوں۔ دعوت اور تبلیغ بس ایک نام بن گیا۔ اب اتنا عام ہو گیا یہ تصور، اور اس کو انجام دینے والوں نے بیشتر الا ماشاء اللہ اس کو اپنی جو پریزنٹیشن دی دنیا کے سامنے، اس کو اتنا پریشان کن، اذیت ناک اور حیران کن بنا دیا ہے کہ جب وہ لفظ سنتے ہیں دعوت تبلیغ تو انسان اس سے موٹیویٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر جو جمود ہے اس میں تحرک نہیں آتا، کیونکہ وہ سنتے ہی جو پہلا ایک امیج اس کے ذہن میں قائم ہوتا ہے وہ ایک خاص ہے، وہ امیج وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، تو اس سے انسان کی سوچ دھڑام پہلے ہی نیچے آ جاتی ہے، تو ایک بحران میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا ذہن۔ پھر وہاں سے اس کو نکال کے دوبارہ اس پرعظمت ماضی کے اصل تصور کی طرف، یہ اس کے اندر جو لیونگ فورس ہے، اس کا جو لیونگ کانسیپٹ ہے، اس کے اندر جو ایک ریولوشنری اسپرٹ ہے، اس تصور کے اندر انقلابی روح، اس کی طرف لے جانے پہ وہ محنت لگتی ہے۔ تو پہلے دور میں یہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ امام غزالی کا دور ہے، اگر امام غزالی اپنے دور میں دعوت کی بات کر رہے ہیں تو انہیں سمجھانا نہیں پڑتا تھا کہ دائی کون ہے، ان کو پتا ہے دائی امام غزالی سے نچلے منصب کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، جس کو دائی کہیں گے وہ غزالی ہوگا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ بہت بعد کے ادوار میں آ جائیں تو جسے دائی کہیں گے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوگا، وہ مجدد الف ثانی ہوگا، وہ مجدد بھی ہوگا، وہ مصلح بھی ہوگا، وہ دائی بھی ہوگا۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ عالم کا لفظ، یعنی یہ سارے اصطلاحات بتا رہا ہوں، عالم کا لفظ جب سنتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ معاف کر دے تو لفظ عالم کا ہوتا ہے نقشہ جہلا کا پیدا ہوتا ہے، جاہل کا۔ جو عالموں نے حشر کر دیا ہے الا ماشاء اللہ، تو لفظ عالم کا سنتے ہیں اور نقشہ اس دنیا، اس دور سے جو لوگ دنیا کے تقاضوں سے جاہل ہیں وہ تصور ابھرتا ہے، ایسے ابھرتا ہے کہ عالم وہ شخص ہے جس کا اس دنیا سے صرف 200-300 سال پیچھے رہ گیا ہے۔ موجودہ دنیا کے تقاضوں سے جو 200-300 سال، 100 سال پیچھے رہ گیا ہو، بس وہ عالم ہے۔ عالم تو علم سے تھا، کیا؟ تو یہ جو عالم ہے، جب ہم عالم کا لفظ تصور ہوتا ہے تو اس میں تو امام رازی آتے ہیں، اس میں تو ابن الحیثم آتا ہے، اس میں جابر بن حیان بھی آتا ہے، اس میں فارابی آتا ہے، ابو بکر رازی آتا ہے، اس میں ائمہ آتے ہیں، مجتہدین آتے ہیں، محقق آتے ہیں، سائنٹسٹ آتے ہیں، فلاسفرز آتے ہیں، اسکالرز آتے ہیں، لیڈرز آتے ہیں۔ تو اس کا تصور یکسر اور تھا۔ اب جب وہی لفظ جب علامہ، یہ بائی دی وے چند لفظ آ گئے تو اب علامہ کا جو حشر ہو گیا ہے، اب تو ہر شخص کسی مسجد کا امام علامہ سے کم تو ہے کوئی نہیں۔ ایک وقت تھا کہ کبھی کسی کے لیے لفظ علامہ استعمال ہوتا تھا، علامہ اقبال۔ اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو علامہ کے لفظ کا جو حشر ہو گیا ہماری سوسائٹی میں، وہ میرا خیال ہے محضر نامہ دستخط کرا کے لوگوں سے دے دیتے کہ خدا کے لیے میں علامہ سے دستبردار ہوتا ہوں، ایک درخواست اپیل کر دیتے کہ مجھے علامہ نہ کہا جائے، دستبردار ہوتا ہوں۔ جب سے معلوم ہوا ہے کہ نااہل بھی ہیں بادہ بکش، یعنی جو جہال ہیں، جو جہالت میں سب سے بڑا ہے وہ بھی علامہ سے کم مانتا نہیں، وہ بھی علامہ ہے، تو کیا تمیز کسی کو ہوگی؟ علم اور جہالت کی تمیز مٹ گئی۔ تو یہ میں نے جو چند مثالیں آپ کو دیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے آپ کو اوورآل ایک جو
کانسیپچول کرائسس ہے وہ کلیئر ہو. اس کرائسس میں جب آپ دعوت کا لفظ سنتے ہیں تو اب آپ اس کرائسس سے نکل آئیں. جس دعوت کی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس شاہراہ پہ چل پڑے. یہ وہ دعوت ہے آپ سمجھ گئے نا کہ جو مردوں کو بھی آواز دے تو زندہ ہو کے آ جائے, جس سے مردہ دل زندہ ہو جائیں, جس سے طبیعتوں کے جمود ٹوٹ جائیں, جس سے فکر, نظریہ اور سوچ اور خیالات کے اندر جو جمود ہے وہ تحرک میں بدل جائے, جس سے مردہ قوموں میں ان کے عروق مردہ میں زندگی کی علامت پیدا ہو جائے, جس سے بد کردار نیک کردار ہو جائے. حضرت ذوالنون مصری ایک سفر کر رہے ہیں, ساتھ مریدین بھی ہیں. ایک کشتی میں سوار ہوئے, بڑی کشتی تھی, کہ اس میں 10-20 جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے طبلے سرنگیاں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں اور وہ گانے بھی گا رہے ہیں اور ناچ بھی رہے ہیں. چھوٹا سا جہاز تھا, ایک طرح کا بحری جہاز جیسے ہوتا ہے, اور گانے اور تالی بجا اور ناچ گانا اور لغویات اور اس قسم کی گالی گلوچ, اور اپنے مست ہیں اپنے حال میں. شراب پی ہوئی ہے, بری حالت ہے, غیر مسلم مجوسی ہیں کون ہیں وہ بیٹھے ہوئے. حضرت شیخ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں, ساتھ ان کے مریدین معتقدین بھی ہیں بیٹھے ہوئے. تو اب فرق بتا رہا ہوں, اب وہ لفظ صبر, یہاں سے آپ صبر کی پٹڑی پر چڑھ جائیں کہ میں صبر کیا سمجھانا چاہتا ہوں. جب میں صبر کہتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے, پھر آپ دیکھیے کہ اس صبر کا سے مراد زندگی کا کتنا بڑا انقلاب ہے اور طبیعت میں کتنا بڑا انقلاب ہے. اس انقلاب کو صبر کہتے ہیں. تو اب وہ کشتی میں بیٹھے ہیں, سامنے شرابیں پی کے لڑکے جوان ناچ رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, گالی گلوچ ہے, ایک عجیب بےہودہ مجلس بپا ہے. سامنے حضرت ذوالنون مصری بیٹھے, اور مقام کیا ہے ذوالنون مصری کا کہ جس رات وفات ہوئی, بغداد میں تھے, وفات بغداد میں ہوئی, اوریجنلی مصر سے تھے. تو شہر بغداد کے 24 اولیاء اللہ کو حضور علیہ السلام کی بیک وقت زیارت ہوئی, ایک ہی رات 24 اکابر اولیاء کو. اور ہر ایک نے پوچھا آقا آپ کیسے تشریف لائے, ہر ایک سے ایک ہی کلام ہوا. تو فرمایا کہ ذوالنون مصری انتقال کر گیا ہے, میں اس کے جنازے اور اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. اور جب وفات ہو گئی, جنازہ اٹھا, گرمیوں کے دن تھے, اطراف و اکناف کے ہزاروں لاکھوں پرندے, اس زمانے میں کوئی ٹھنڈک کا سامان تو تھا نہیں, ہزاروں لاکھوں پرندے اپنے اپنے وطن اور شہر چھوڑ کر آ گئے تھے, اور پروں سے پر ملا کے انہوں نے صاحبان بنا لیا تھا. تدفین تک پرندوں کو صاحبان بنا رہا. تو پرندوں کو بھی ادب تھا کہ یہ کوئی جا رہا ہے, اور ان کے ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا تھا, نور کے لفظوں سے, کہ عاشق تھا اللہ کا اور اس کے عشق میں چل بسا. اللہ کا عاشق تھا اور اس کے عشق میں چل بسا. یہ نور کے لفظوں سے اس کے ماتھے پر عبارت پرنٹ ہو گئی. مقام یہ. اب وہ کشتی میں بیٹھے ہیں تو سامنے یہ ہو رہا ہے. اب ادھر ہمارے جیسا کوئی دائی بیٹھا ہو, آپ بتائیے, پھر ساتھ مرید بھی ہوں, اور اگر اللہ نہ کرے کہ اچھے تگڑے صحت مند بھی ہوں ساتھ, یہ ہمارے جمشید وغیرہ جیسے ہوں مرید وغیرہ, تو عام طور پہ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی اس طرح کے ہی ہیں نا, سارے تکڑے. خود بے شک آدمی کمزور ہو مگر ارد گرد والے تکڑے ہوتے ہیں. تو 10 15 20 مرید ساتھ ہوں, یا گارڈ ہوں, یا عقیدت مند ہوں اور تکڑے ہوں, تو بتائیے پھر یہ منظر دیکھ کر کیا ہوگا اس کے بعد. کہ سمجھ میں آتی؟ آغاز یہاں سے ہوگا, اور چپ کرو, چپ کرو, تو شرم نہیں آتی, دیکھتے نہیں کون ہستی بیٹھی. اگر وہ چپ کر گیا تو ان کی خوش قسمتی, نہیں تو اگلا سٹیپ پھر ان کے گلے پڑ جائیں گے. بڑی مہربانی کر دی, دوبارہ اور تنبیہ کر دیں گے, نہیں تو بات ختم. یہاں ایک ایک کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیں گے, سیدھے نہیں ہوندے. ہمارے خواجہ اشرف صاحب کراچی سے آئے ہیں,
ایسا حشر کسی کا کرنا ہو تو یہ کہتے ہیں اپنی زبان میں پنجابی میں کہ لمب کر دیتی. اب اس کا معنی منا نہیں آتا، ان کی ٹرم ہے. خواجہ اشرف صاحب بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں وہ جی لمب کر دیتی. اب اس کا ترجمہ میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں، خود بخود جو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایسی تیسی کر دی، اس کا بالکل ستیہ ناش کر دیا، حشر کر دیا، اس کو لمب ہے کہتے ہیں. تو وہ یہی کریں گے نا، ایک فطری عمل ہے. اب صبر کیا ہے؟ مرید جوش میں آ گئے، مگر چونکہ شیخ سامنے تھے لہذا ڈائریکٹ ایکشن نہیں کیا، ڈائریکٹ ایکشن نہیں کیا. بڑے تل ملائے، گھبرائے، رہ نہیں سکے، بالآخر حضرت کے پاس آئے، شیخ حضرت ذوالنون مصری کے پاس. رہ نہیں سکے چونکہ شیخ سامنے اگر وہ نہ ہوتے ذرا یا اوجھل ہوتے، منہ دوسری طرف ہوتا تو کر لیتے اپنی کاروائی، مگر سامنے بیٹھے ہیں. ان سے آ کے عرض کیا حضور یہ بڑے بدتمیز اور بدبخت لوگ ہیں، ان کو حیا نہیں ہے، بے شرم ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ ان کو غرق کر دے، تباہ و برباد کر دے. انہوں نے مل کے ساروں نے ایک مطالبہ کیا کہ بد دعا کریں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دائی ہے، دائی ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا. دائی کا معنی کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلا، یہ دعوت ہے. کیا؟ ادعو الی سبیل ربک. اس پر بہت پہلے کے خطابات ہیں تصور دعوت کے، تفصیلات ہیں اس پر بیان کی. ان کو اب ادعو کے بعد آگے نہیں فرمایا کہ کن کو. قرآن مجید نے بات اوپن چھوڑ دی ہے، یہ نہیں کہ نیکوکاروں کو بلا. جب فرمایا بلا، ہر کسی کو بلا، اس میں نیک بھی آ گئے، گناہگار بھی آ گئے، اس میں نیکوکار بھی آ گئے، گناہگار بھی آ گئے، نیک بھی آ گئے، بد بھی آ گئے، پرہیزگار بھی آ گئے، اور فاسق و فاجر بھی آ گئے. اور فاسق و فاجر گناہگاروں میں ہر قسم کے لوگ آ گئے. جب اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے تو جو پہلے ہی اللہ کی راہ کی طرف چل رہے ہیں ان سے تو بڑھ کر اللہ کی راہ کی طرف بلائے جانے کے حقدار وہ ہیں جو اس کی راہ کو بھولے ہوئے اور جو اس کی راہ کو بھولے ہوئے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھولے ہوئے میں کون کون آ جائیں گے. تو جب ان ساروں کو بلانا ہے تو وہ جو ایک اسٹریٹجی، ایک روحانی حکمت، ایک ضبط کردار وضع ہوگا جو ہر ایک کو بلا سکے وہ دائی ہوگا. جو ہر ایک کو بلا، جو کہے جی ان سے تو بنتی نہیں، یہ تو بڑے بے ایمان لوگ ہیں، شرابی ہیں، بدکار ہیں، بڑے خبیث الفطرت ہیں، شیطان خصلت ہیں، جھوٹے ہیں، دنیا دار ہیں، غلیظ ہیں، جو یہ جملے بولے گا سمجھ لیں اس کو دعوت کی ہوا ہی نہیں لگی، اسے کیا خبر کہ دائی کون ہوتا ہے. دائی تو بھائی ایک طبیب ہوتا ہے، اور طبیب کا کام صحت مندوں کا علاج کرنا تو نہیں ہوتا، طبیب تو بیماروں کا علاج کرتا ہے. اور اگر کوئی کہلائے طبیب اور بیماروں کا ہاتھ بھی نہ دیکھے کہ مجھے مرض کے جراثیم لگ جائیں گے، اور بابا ذرا پیچھے ہٹتے بے، اور کھانسی نہ کر میرے سامنے، منہ پرے کر، ذرا پیچھے ہو، ہاتھ ہی نہ لگائے، قریب بھی نہ ہو، اس کی سانس سے بھی بچے، جسم سے بھی بچے، قربت سے بھی بچے، سامنے بات بھی نہ کرے، اور پھر کہے میں طبیب ہوں. کوئی ایسا طبیب کبھی دیکھا تو نہیں. تو بھئی طبیب کا تو کام صحت مندوں کو ڈیل کرنا ہے ہی نہیں، طبیب کا تو کام ہی صبح سے شام بیماروں کو ڈیل کرنا ہے. تو جیسے طبیب بیماروں کو ڈیل کرتا ہے، ایسے دائی اس کا کام پرہیزگاروں سے کم، سارا کام گناہگاروں کے ساتھ. وہ گناہگاروں کا طبیب ہے، جن کا گناہگاروں کا طبیب ہے، اور جو جتنا بڑا گناہگار ہے وہ اس کے لیے اتنا بڑا دائی ہے. تو گناہگاروں کی طبابت اور گناہگاروں کا علاج کرنے والا جو دائی ہے وہ تو پھر گناہگاروں کو بلانے کا ظرف اور حوصلہ رکھے گا تو دائی بنے گا نا. تو جو گناہگار آئے گا تو شراب چھوڑ کے تو نہیں آئے گا. یہ سوچ رہے، میں آپ کو صبر سمجھا رہا ہوں. اس طرف حضرت ذوالنون مصری کی طرف آتا ہوں. ابھی جو دائی کسی گناہگار کو بلائے گا، شرابی کو، تو وہ شراب سے تائب ہو کر تو نہیں آئے گا نا، توبہ تو یہاں آنے کے بعد کروانی ہے. تو آپ کے پاس آئے گا تو ممکن ہے شراب والے بدبودار منہ کے ساتھ آئیں،
صبر یہ ہے کہ دائی یہ حوصلہ پیدا کر کہ جسے تو اللہ کی راہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تیری مجلس میں بیٹھا ہے، منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اس کو بھی ضبط کرنے کا حوصلہ پیدا کر۔ اتنا حوصلہ پیدا کر، اور اگر شراب کی بو آئے تو کہ دفع ہو جائے، اس بے ایمان کو نکال دو، یہ شرابی میری مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، اسے حیا نہیں؟ یہ دینداروں کی مجلس ہے، تو جس نے نکال کے باہر پھینک دیا اس سے پوچھو تم نے دعوت کی الف بے ہی نہیں سمجھی؟ تم انہیں بلاؤ گے، پاس بٹھاؤ گے اور انہیں کچھ اور پلاؤ گے تو وہ پی ہوئی چھوڑیں گے۔ جو شے پینے کے عادی ہیں اس سے بہتر کچھ پلاؤ گے تو وہ چھوڑیں گے۔ آپ سمجھے ہے بات؟ جو یہ پیتے ہیں اس سے بہتر کوئی شے پلاؤ گے تو تب چھوڑیں گے نا، بھائی پاس بٹھاؤ گے تو بدلیں گے، ان کو پیار دو گے تو قریب آئیں گے۔ یہ سارے راز صبر میں ہیں، اس لیے دائی بغیر صبر کے نہیں بنتا۔ ہم تو فوری تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو دائی وہ ہے جو ہر ایک سے نبھا سکے، ہائے جو ہر ایک سے نبھا کر سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا۔ اللہ نے مجھے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو آپشنز دیتا ہوں، کیا؟ دو آپشنز دیتا ہوں، دو میں سے جو چاہیں انتخاب کرنا۔ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ فرمائیے کیا آپشنز ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک آپشن تو یہ ہے، یا تو بغیر حساب کتاب کے آدھی امت 50% امت بخشوا لے، قیامت تک جو آپ کی امت ہوگی بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت بخشوا لیں، ایک تو یہ آپشن ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کا حق لے لیں، یعنی سفارش کرنے کا حق لے لیں، پھر حساب نہیں کرتے، پیکج نہیں بناتے کہ کتنی بخشش ہوگی، آپ حق کے سفارش لے لیں، شفاعت کہتے ہیں۔ بھئی میں سفارش کروں گا، اس کا رائٹ لے لیں، پھر دیکھتے ہیں کہاں تک چلتا ہے یہ سودا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب بخشوانے کا سودا قبول نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، مجھے تو سفارش کرنے کا حق دے دے۔ سفارش تو تجھ سے کرنی ہے نا، مجھے رائٹ دے دے، پھر میں جانوں اور تو جانا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہاں تک چلتی ہے سفارش۔ تو اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا۔ یہ بیان کر کے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شفاعت کن لوگوں کے لیے میں نے لی؟ پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے یہ جو سفارش کا حق لیا یہ کن لوگوں کے لیے لیا؟ تو آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کیا تمہارا خیال ہے میں نے متقین کے لیے لیا ہے؟ کیا یہ سفارش کا حق جو ہے شفاعت کا پرہیزگاروں کے لیے لیا ہے؟ فرمایا نہیں، پرہیزگار تو اللہ خود بخش دے گا، پرہیزگار تو اللہ کے کھاتے میں ہے، پرہیزگار تو اللہ کے اپنے کھاتے میں ہے، وہ تو ان کے سے وعدہ ہے ان کا پرہیزگاروں کو جنت دوں گا، وہ تو اپنے کھاتے میں لے جا کے بخش دے گا۔ میں نے تو سفارش کا حق اور شفاعت صرف گناہگاروں کے لیے لی۔ آقا نے فرمایا میں نے تو شفاعت گناہگاروں کے لیے لی۔ تو آپ کی سمجھ میں کیا آئی؟ دائی کا کام بھی گناہگاروں کے ساتھ ہے۔ ایسی ہمت کرنا، محنت کرنا کہ ان کو دوزخ سے نکال کے پھینکتے جائیں، کہیں جنت کی طرف دھکا لگاتے جائیں، اور نکلو تیزی سے چلو نکلو، محنت کرنا، ان کو بدلنا، تبدیل کرنا، تو اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے وہ آپ کو انکار کرے، آپ اس کی بلائی سوچیں، وہ آپ کو گالی دے، تو کفار مشرکین یہی نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے احد کے دن جب آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے تو آپ نے فرمایا مولا اس قوم کا کیا بنے گا کہ ان کا پیغمبر انہیں دوزخ کی تباہی سے نکال کے جنت کی طرف، فلاح کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ اپنے اسی پیغمبر کا چہرہ اور دانت زخمی کر رہے ہیں، پہچان ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے یا نہیں۔ تو قدم قدم پر پھر بڑے مرحلے آتے ہیں، تو بات ختم کرنے لیے ذوالنون مصری والی بات ختم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مریدوں نے کہا کہ آپ ان کو بددعا کریں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، ارد گرد بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھا لو۔ مرید خوش ہو گئے، چلو اب بددعا ہوتی اور ابھی ان کا رگڑا ہو جائے۔ آپ نے بآواز بلند ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا یا اللہ
جس طرح تو نے ان جوانوں کو یہاں دنیا میں ہنستا کھیلتا خوش بنایا ہے، ان کو آخرت میں بھی ایسا کر کے وہاں بھی ہنستے کھیلتے رہیں، خوش رہیں۔ ایسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمجھ آئی جمشید انور کو کوئی بات؟ دعا، یہ بد دعا ہو رہی ہے۔ از کے باری تعالیٰ جیسے یہ ہنس کھیل رہے ہیں، خوش بیٹھے ہیں، رنگ رلیاں منا رہے ہیں، آخرت میں بھی ان کو اسی طرح، جنت میں بھی ایسے ہی خوش رہیں۔ یہ دعا کر کے ہاتھ پھیر لیا۔ اب مریدوں کا اوپر والا سانس اوپر، نیچے کا نیچے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں غریبوں کو کیا بیتی ہوگی۔ یہ پیر غالب پرویز لاہوری صاحب کو اندازہ ہے کیا بیتی ہوگی۔ اب مریدوں نے سمجھا کہ یہ تو الٹا ہمارا رگڑا نکل گیا، تو یہ تو انہوں نے، آپ نے عرض کیا، آپ چپ بیٹھے رہے، آگے پہنچے، عرض کیا حضرت آپ نے کیا کر دیا، یہ تو آپ نے الٹا ان کو دعا دے دی۔ تو فرمایا آپ نے کیا کہا تھا، یہ بد دعائی کہی تھی نا، تو جو آپ نے کہا تھا میں نے کر دیا۔ حضرت آپ نے تو یہ کہا ان کو۔ وہ فرمایا بھائی سمجھو، میں نے کہا جس طرح آپ ہنس کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ آخرت میں جنت میں بھی ان کو اسی طرح خوش کر، تو آخرت اور جنت میں یہ خوشی ان کو تب ملے گی نا کہ یہ کام چھوڑ دیں گے۔ آپ سمجھیں گے نہیں؟ یہ جو اس وقت جس کام میں لگے ہیں اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ اپنائیں گے تو اسی طرح آخرت میں خوش ہوں گے نا۔ آخرت کی خوشی کے تقاضے کچھ اور ہیں، یہاں کی خوشی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو میں نے تو ان کی آخرت سنورنے کی جو دعا کی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ کریں، دائی یہ ہے کہ انہیں ڈائریکٹلی یہ بھی نہیں کہا کہ چھوڑ دو یہ چیزیں، کیا کر رہے ہو، بند کر دو، اس طرح نہیں کہا۔ ممکن ہے ان کی طبیعت اس پر رد عمل پہ آ جائے۔ اب دعوت کے لیے بڑی حکمت، بڑی وسعت، بڑا تدبر، بڑا حوصلہ، بڑا صبر چاہیے۔ تو الٹا دعا دے دی، نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ پھر جو دائی ایسا ہوتا ہے صبر والا، تو اس کے لیے ہوا کیا کہ وہ جو ساری مجلس تھی وہ جو ہی اپنے مقام سے اتری، حضرت ذوالنون مصری کے قدموں پہ گری، وہ سارے تائب ہوئے، اور وہ سارے کے سارے وقفے کے بعد اپنے وقت کے اولو العزم اولیاء بنے، سب تائب ہو گئے اور عبادتوں میں نکل گئے، اور ریاضتوں میں اور مجاہدوں میں، اور وقفے کے ساتھ ہر کوئی ان میں ولی اللہ بنتا چلا گیا۔ اللہ نے ان کو ولایت کی خلعتیں عطا کر۔ تو دائی سے تو تقدیر بدل جاتی، تو اس لیے دائی بغیر صبر کے نہیں بنتا۔ صبر بڑا حوصلے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ اس آیت کریمہ کے پہلے لفظ پر آج کا بیان ختم ہوا، آگے پھر جیسے اللہ کو منظور ہوگا چلیں گے۔ یہ سورۃ المدثر میں اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی خاطر صبر اختیار کر۔ یہ معنی ہے اپنے، کہ جس کی طرف ان کو بلا رہا ہے، ہمیں علم ہے کہ یہ بڑی تکلیفیں دیں گے، بڑا ریزسٹ کریں گے، ری ایکشن دیں گے، بڑا بری طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، مگر ولی رب کا جس کی طرف بلا رہا ہے اسی رب کی خاطر ساتھ صبر بھی کر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی، تلقین فرمائی، تعلیم دی اور تربیت فرمائی۔ تو آج اسی ایک آیت کریمہ پہ ختم کرتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ سبق یاد رکھ لیں تاکہ آپ کا بھی جب کوئی موقع آئے تو ذہنوں میں، دلوں کی وادیوں میں یہ آواز گونجے اور آپ کانوں سے اندر سے سنیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ آنکھیں بند کریں نا سارے ایک بار، اور اس آواز کو سنیں اندر سے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ کیا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کر۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی آفت، کوئی مخالفت، مزاحمت دشمنوں کی طرف سے سامنے سازش آ جائے اور طبیعت پریشان ہو، تو جب طبیعت میں ایک ہیجان اور پریشانی جنم لے تو ساتھ ہی اندر سے آواز گونجتی ہوئی سنائی دے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ بندے اگر یہ پریشانی ہے تو کوئی نہیں، تو اپنے رب کی خاطر صبر کر۔ جب تو اس کی خاطر صبر کرے گا تو وہ اس کے لیے کچھ بہتر صلہ بھی تو عطا کرے گا، مگر صبر کا تقاضا یہ ہے کہ دھیان صلے پہ نہ رکھے، دھیان بس صبر کرے۔
یہاں پر آج اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دعوت اور صبر، ان دو چیزوں کا باہمی تعلق، اس کی بصیرت اور فہم اور مراد بھی عطا فرمائے، اور دعوت اور صبر ان دونوں خوبیوں کو ہماری زندگیوں میں اور قلب و باطن میں اللہ تعالیٰ اتار دے اور جاگزیں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔